اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، مہنگائی، بھوک، بل اٹھا کے آدمی گھوم رہے ہیں، جاب نہیں ہے، بزنس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایکسپورٹ ختم ہو چکی ہے، ٹورزم ہے نہیں وہاں پہ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ باہر کے ملکوں کے اندر آپ دیکھیں، مڈل ایسٹ، اب یو اے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بھی ویزا بند کر دیا ہے جو لیبر کلاس کا ہے، وزٹ ویزا پہ بھی سختی کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یورپ کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، جو لوگ انلیگل طریقوں سے آتے ہیں، لیگل لوگ جو ویزا وغیرہ کے چکروں میں ہوتے تھے، ریئرلی چانس ہے کسی کو ویزا یا ورک پرمٹ مل جائے، ادروائز وہ بھی تقریباً جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے۔ میں نے ٹریول کے دوران دیکھا کہ نہ صرف یورپ کے اندر، مطلب وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ کے اندر بھی جو لوگ سیٹلمنٹ کے لیے، جاب کے لیے یا مختلف طریقے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، یعنی انلیگل جو ہے نا یہاں پہ شادیاں کرتے ہیں یا مختلف جو ہے، تو اب یہ ویل اویئرڈ، یہ جو ورلڈ ہے، یہ گلوبل ولیج بننے کے بعد اب سارے لوگ جو ہے نا ویل اویئرڈ ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایشین کنٹریز کے اندر پاکستانی جو ہے آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی میں بہت سارے کنٹریز میں نے خود ایکسپیرینس مطلب میرا ہے کہ میں ٹریول بھی کیا، اور صرف ٹریول نہیں کہ میں ہاتھ لگا کے آگے میں وہاں رہتا رہا ہوں۔ چائنا کے اندر، تھائی لینڈ، ویتنام، کمبوڈیا، ملیشیا اور انڈونیشیا، یہ سارے کنٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں جا کے، کسی کنٹری کے اندر بھی کوئی ہم لوگوں نے طریقہ نہیں چھوڑا کہ ہم لوگوں نے جو ایک اپنا امیج ہم نے خراب نہیں کیا۔ میں چائنا کا آپ کو بتا رہا ہوں، ہانگ کانگ میں، اور چائنا میں، ہانگ کانگ میں 2000 کے بعد ہم لوگ گئے تو وہاں پہ ایسی لوگ جو پولیٹیکل ایک انہوں نے سیاسی پناہ کے چکروں میں وہاں جناب سیلاب آ گئے لوگوں کو، پاکستانی جو جان کے بھرے گئے، پھر انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے جناب وہ انٹری تھی پہلے ہماری وہ ختم کر دی۔ کوریا میں اسی طرح جناب لیگل گئے، انٹریاں تھی جاپان کی اور کوریا کی، وہ بھی بند کروا دی ہم لوگوں نے۔ پھر چائنا کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی انلیگل ایکٹیویٹیز میں بہت سارے پاکستانی جو ہے مطلب انوالو تھے، جو لوگ ڈرگ کا کام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جعلی کرنسی اور اس طرح کے کاموں میں انوالو تھے۔ انڈونیشیا کے اندر اسی طرح گینگ جو ہے ہمارے پھیلے ہوئے تھے، لڑکیوں سے شادی کر کے باغ آنا، زیور پیسے اٹھا کے۔ تھائی لینڈ کے اندر ایسی لڑکیوں کو جناب اور اس طرح کے یعنی کام جو ہے، تو امیج ہمارا ہر کنٹری کے اندر جو مطلب ہے کہ، اور چائنا کے اندر، تھائی لینڈ، ویتنام اور یہ کنٹریز استعمال ہوتے رہے کہ کمپنی بنا کے وہاں سے آگے جناب جو دوسرے کنٹریز میں جو ہے نا مقصد ایک ہی تھا کہ یا کسی طریقے سے یہاں سے پیسے لے دے کے یا کوئی ہم آگے یورپ میں بھاگ جائیں، یعنی وہاں پہ ایک بندے کو سیف سائڈ نظر آتی تھی کہ آ کے کام کیا اور چلو کچھ سیدھا ہو گیا کام۔ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر سیفٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مہنگائی ہے، بھوک ہے، کوئی مطلب وہاں پہ میڈیکل جو ہے کسی کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہر آدمی جو ہے اس نے اپنے طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کسی انسان کے اوپر آ جائیں تو اس نے بھاگ دوڑ کر کے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہوتا ہے، ایک سروائیول کی جنگ ہے یہ۔ اور اپنے ملک کے اندر جو حالات ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین پہ ہے، تو پولیٹیشین کو ہم ہی لے کے آئے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہم لوگوں کا قصور ہی بن رہا ہے کہ ہم لوگوں نے یا تو ایسے گارڈین چوز نہیں کیے جو ہمارے اوپر جو ہے نا آ چکے ہیں، اور ڈائریکٹلی ہمارے قصور بن رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انڈیویجولی بھی ہم لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی بھی کنٹری کے اندر، اپنے ملک کے اندر ہی پہلے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، بجائے آپ انلیگل بھاگنے کے یا ایک دو نمبر اپنا ذہن کو یہ سوچ لیں کہ باہر ادھر آپ کی عزت ساری زندگی نہیں ہوگی جب تک آپ ایک اچھے انسان بن کے نہیں زندگی گزاریں کسی بھی دنیا کے کونے میں۔ ایجوکیشن لیں اپنے کنٹری کے اندر، آپ مطلب جو منیمم ایجوکیشن ہے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے باہر جانے کے لیے، تو کم از کم ایجوکیشن بیس پہ کسی جگہ پہ کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی گروم کریں گے، باہر بھی آسانی سے چلے جائیں گے کسی کنٹری میں، اپنے ملک کے اندر بھی رہیں گے تو کچھ اچھا کریں گے۔ تو ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں جو ینگ جنریشن ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ بھاگ کے کسی بھی جگہ پہ جا کے، اور آپ کو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ سلوشن ہے کہ آپ اپنے ایک سروائیول کے لیے آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے دو نمبر کر کے یا کہیں پہ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک دو سٹوری سنا رہے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک لڑکے کو میں نے سڑک سے اٹھا کے کمرے میں لے گیا اور کچھ عرصہ رکھا، اور اسی کے وہ یونان کی بات بتا رہے تھے، اسی بندے کے پیسے وہ جمع کر رہے تھے، پیسے ایک جگہ پہ رکھ رہے تھے، اسی کے پیسے اٹھا کے سارے تو آگے بھاگے ایجنٹ کو دے کے سربیا سے آگے جو ہے نا، وہ بعد میں اس کا رابطہ بھی ہوا، پھر وہ یعنی بڑا شرمندہ ہوا، وہ اس نے اسے شرمندہ نہیں کیا۔ تو یہ یعنی اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ لیک آف ایجوکیشن ہے، انٹیریئر پنجاب سے ہمارے لڑکے انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ سے ذہن سے نکالیں۔ اپنی جو ایج ہے ایک 20-22 سال کی ایج تک اپنے آپ کو گروم کریں، انگلش سیکھیں،
ایجوکیشن لیں, اس کے بعد اچھے طریقے سے باہر جائیں یا ملک کے اندر سروائیو کریں, تو یہ حالات جو ہے نا خود بخود بہتر ہوں گے. خدا کے لیے اپنے آپ کو خود یہ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کریں, ورنہ ہم لوگ جو ہے نا جس طریقے سے ڈوب رہے ہیں اور جو حالات ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں, اور لوگ جو ہے نا چوری چکاری اور بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں جو ہے نا. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, جو چائنا والے وہ اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, مطلب ہر وقت وہ اسی جدوجہد میں لگے ہوئے. ہمارے لوگ کس جدوجہد میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, کوئی آپس میں پولیٹیکل یا کوئی ریلیجیس, یا پھر بیٹھ کے مطلب وہ تماشا جو ہے نا ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ پیری فقیری جو ہے نا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بیہودہ مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانیں, ایجوکیشن بزنس کی طرف توجہ دیں, اور تاکہ آنے والے وقت میں آپ جو ہے نا بہتر کریں. ہوپ فلی یہ میں مطلب یہاں پہ کیونکہ میں ٹریول کرتا ہوں, رہتا ہوں, لوگوں کو, میرا کام ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے جب کوئی میرا دوست احباب یا کوئی کہتا ہے یار باہر کا ویزا جو ہے نا, اور میں اسے صاف بتاتا ہوں کہ یہاں حالات صحیح نہیں ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میرا کام تو میں تو لوگوں کو جو مطلب یہاں پہ فلیٹ پرچیز کرتے ہیں یا لوگ ویلدی ہیں, تو ان کو کچھ ایسے دنیا میں جگہ ہیں جیسے البانیہ, مونٹی نیگرو, ترکی ہو گیا, یا کچھ سٹیزن شپ کے لیے, یا وہ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کامن پرسن ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو جنہوں نے زمین بیچ کے یا کسی طریقے سے آنا ہے, تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں اور باہر آئیں. تو میں انہیں پھر یہ بتاتا ہوں کہ بھائی ٹائم بھی بہت لگے گا, ویسٹ ہو جائے گا. اگر آپ نے باہر کی کرنا ہے, سب سے پہلے ایجوکیشن کے تھرو کریں. اپنا لیگل طریقہ نہیں ہے تو دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی انڈسٹری بنائیں, اپنا مال باہر بھیجیں, افریقہ بھیجیں اپنا مال, جہاں اپرچونٹیز ہیں. ساری دنیا کھل جائے گی آپ کے لیے. لیگل راستے اختیار کریں, خدا کے لیے جو ہے نا انلیگل نہ آئیں. یہ جو چند لوگ آتے ہیں لیگل, یہ سارے لیگل لوگوں کے لیے بھی یہ جو ہے نا راستہ خراب کرتے ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے. میں ہر وقت یہاں پہ گھومتا ہوں باہر کے ملکوں میں, یورپ میں, اور مجھے یہ ہر وقت فیل ہوتا ہے اپنا کہ مطلب پاسپورٹ ہمارا جو جہاں پہ بھی جائیں باقی سارے عزت سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جناب دیکھے تو وہ تحقیق شروع کر دیتے ہیں, یا ایک مطلب ہے نا چونک جاتے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے یہ اپنی چیزیں امپروو کریں. ہم نے ہی اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے, اور میں دعا گو ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.